سورۃ ذاریات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کچھ نعمتیں ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ قسمیں بھی اٹھاتا ہے۔ یہی ہوائیں، یہی بادل، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، اور جس وقت اللہ ان کو حکم دیتا ہے یہی عذاب بھی من، یہی ہوائیں، یہی بادل، یہی ملائکہ، یہی فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور انتقام کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ہر چیز میں ہی آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت ہی کے خواستگار ہوتے ہیں اور اس کے عذاب سے بچتے ہیں۔ مومن مسلسل اپنے اعمال اور اپنے اعتقاد کے ذریعے سے خدا کی رحمت کا خواستگار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جنت کے ٹھاٹھ جو ہے اس کو عطا کیے جاتے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ جو دوسرا بدکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام مخلوقات کے اندر بھی اپنے لیے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے انتقام ہی کا بندوبست کرتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ کہ جو سمجھ گئے تھے اس پورے منصوبے کو، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر یہ کیا ہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ رات کو ان کو چین نہیں پڑتا تھا، بہت تھوڑا تھا جو راتوں کو یہ سوتے تھے، اٹھ کر یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، خاص طور پر سحری کے وقت کا استغفار جو ہے، جب دنیا بالکل خواب غفلت میں پڑی ہوتی ہے، یہ اس وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرتیں مانگا کرتے تھے۔ ان کے مالوں کے اندر باقاعدہ جو محروم ہیں اور جو سائل ہیں ان کا حصہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر جو زمین میں ہیں غور و فکر کیا کرتے تھے، یہ اپنے اندر اتر کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عن قریب وقت آنے والا ہے کہ یہ اپنی اس محنت کا پھل انشاءاللہ العزیز چکھنے والے ہیں۔ پھر یہ ملائکہ کا آنا، ابراہیم علیہ السلام، ایک ہی ٹرپ ہے ملائکہ کا، ایک ہی بار کا آنا، ایک جگہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جی آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہو، خوش ہو رہے ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ بھی ہنس رہی ہیں کہ مطلب بوڑھا ہو کر، اور وہ مطلب یار یقین نہیں آ رہا، وہ میرا شوہر بوڑھا اور میں اس قدر بوڑھی، میرے بچہ ہوگا، ہاں جی بچہ ہوگا، ہنس رہی ہیں۔ اور ابھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک کام ہم نے اور کرنا ہے، آگے لوط کی بستی کو جو ہے نا ہم نے الٹ کے تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو وہی فرشتے جو ہیں ادھر رحمت بانٹ رہے ہیں، ادھر جو ہے وہ عذاب دے رہے ہیں۔ اور آگے پھر سمود کا اور عاد کا اور فرعون کا غرق ہونا جو ہے وہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگا دو، ففروا الی اللہ۔ ایک بہت ہی شعوری عمل اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ جو دنیا کی جو ایک کشش ہے، یہ جو مفادات کا ایک پورا کھیل ہے، اس میں جب تک آپ زور لگا کر اس سے نہیں نکلتے، ہر بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی جانب التفات کرنے کے لیے، تو اس وقت تک یہ معاملہ بنتا نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل کچھ دیر کا امتحان ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر رکھنا ہے۔ تو یہ یوں نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک بار طے کر لیا اور یہ معاملہ، مطلب یہ صبح شام دوپہر ہر بار آپ کو آخرت طلب کرنے کے لیے زور ہی لگانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو اپنے مزے کی، اپنی راحت کی قربانی ہی دینی پڑے گی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ زمین، یہ جنوں اور انسانوں کو تخلیق کرنے کا کل مقصد میرا یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا ایک جامع تصور البتہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے اس وجہ سے صبح سے لے کر شام تک میری نمازیں پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ عبادت کا کوئی جو ایسا وسیع تصور ہے وہ ضروری ہے۔ اس پہ ہم الگ سے ہی مجالس رکھتے ہیں، اور جو کہ اس وقت ہمارا یہ کہنا ہے کہ عبادت کا پورا مکمل جامع تصور اس وقت کے مسلمان سے بہت زیادہ روپوش ہے، اور یہ وجہ ہے کہ بیچارہ اپنے بہت سارے جو اعمال ہیں وہ عبادت سے خارج سمجھتا ہے۔ سورۃ طور میں جو آسمانی صحیفے ہیں ان کی گواہی اور کائنات کی گواہی اس چیز پر لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اور یہ جو رسالتوں کا سلسلہ ہے یہ واحد صورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے مقصود سے آگاہ کرے۔
تو جن لوگوں نے یہ اشارے پڑھے کائنات کے اور آسمانی کتابوں کے، ان کے اندر اس نے مالک کی مقصود اور مراد کو جاننے کی کوشش کی، ان کو جنت کے جو مزے ہیں وہ عنقریب نصیب ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے جنت میں۔ فرمایا کہ ان کو ہم نہایت خوبصورت خوب رو عورتوں کے ساتھ ان کو بیاہیں گے۔ یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی جو اولادیں ہیں، ان لوگوں نے بھی ایمان ہی کا راستہ اختیار کیا، تو اگر ایسا ہو کہ جی اولادیں اس درجے تک نہ پہنچ سکیں جس درجے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں کو پہنچایا ہے ایمان میں، عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اولادوں کو جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی ملا دے گا، بغیر اس کے کہ وہ والدین کے اجر کو کچھ کم کرے۔ اور فرمایا کہ ان کو ڈھیروں کے ڈھیروں پھل اور گوشت جیسا وہ چاہیں، اور یہ جام جو ہے چھینا جھپٹی، یہاں پہ ایک منظر بھی خوبصورت طور میں بتایا ہے کہ جام جو ہے شراب کی، اس میں ایک دوسرے سے چھین کر پی رہے ہوں گے۔ یہ ایک بے تکلفی اور ایک جو ہے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ لطف کی ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ اور وہاں پر جو ہے وہ نوکر چاکر جو ہیں ان کے دائیں بائیں بھاگے پھر رہے ہیں اور جام لے کر ان کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ اور لیکن یہ باتوں میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں ڈر کر برا حال ہو گیا تھا ہمارا۔ یہ جو بات ہے نا، دنیا میں آپس میں اس وقت تو بڑے مزے میں ہیں، لیکن ان کو دنیا یاد ضرور آتی ہے، کہتے ہیں یار دنیا میں ڈر کر برا حال ہو گیا تھا، پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارا احسان کر دیا اور ہمیں آج یہ جو عذاب لوگوں کو ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہماری خلاصی کروا دی۔ بھائی بڑی ہی دعائیں کی تھیں ہم نے، انا کننا من قبل، دعائیں بڑی ہی کی تھیں۔ تو دو چیزیں جو ہے نا یہاں پر ذکر ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ ڈرتے بہت تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے، اس کا یہ انجام ہے کہ آج مزے کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو پکارتے بہت تھے، دعائیں بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو یہ اب اس کو ہم کیا دہرائیں، دو بڑی کام کی باتیں جو ہیں جنتیوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہیں وہ معلوم کروا دی ہیں۔ سورۃ نجم جو ہے یہ بہت چھوٹی جسے وہ کہتے ہیں بحر کی جسے کہتے ہیں نا وہ آیتیں ہیں، یہ دو تین لفظوں کی آیت۔ یہ ویسے مطلب ادب میں بھی شاعری میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل جو ہوتا ہے وہ چھوٹی بحر کی شاعری ہوتی ہے۔ تو اس کا جو صوتی آہنگ ہے ویسے یہ ہے کہ یہ جو 2-3 صورتیں ہیں، یہ سورۃ نجم، آگے سورۃ قمر آ رہی ہے، اور پھر رحمان پر تو کلائمیکس آ جاتا ہے۔ جو صوتی حسن ہے قرآن مجید کا، اور خاص طور پر الرحمن میں بھی بہت چھوٹی آیتیں ہیں، مطلب لمبی آیتیں نہیں ہیں۔ تو ایک تو صوتی حسن یہاں پر جو ہے وہ کمال کا ہے، دوسرا جو معانی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں انسان کو سرشار کر دیتے ہیں، ڈبو دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہماری یہ جو مجلس ہے اس میں ہم بہت اختصار کے ساتھ چند ایک ہر صورت سے کچھ باتیں ہی لے کر چلتے ہیں۔ تو سورۃ نجم میں وحی کا ایک حقیقت ہونا کہ دیکھو بے شمار جو دلائل ہیں اس بات پر موجود ہیں کہ ہمارا یہ نبی جو معجزات لے کر آیا ہے یہ اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتا، یہ مطلقاً یہ خدا کی بات ہوتی ہے جو اس کے منہ سے تمہیں سنائی اور پڑھائی جاتی ہے۔ پھر معراج کے کچھ مناظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا، اس سے ہم کلام ہونا، اور وہاں پر ڈھیروں کی ڈھیروں نشانیاں دیکھنا، سدرۃ المنتہا تک پہنچ کے آنا، تو یہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ تمہیں یعنی جو چیز تعجب ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا، وہ ظالموں اس نبی پر ہوتا ہے جس کے صداقت کے شواہد بھی بے شمار ہیں، معجزات بھی ہیں، اور خود یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعظیم کرواتا ہے کہ کلام سیلف ایکسپلینیٹری ہے قرآن میں۔ تو یہ نبی کی باتوں پر ہی تمہیں یقین نہیں ہوتا،
اچھا یہ جو تمہارے جو بت گڑے ہوئے ہیں وہ جی انہوں نے یہ کر دیا تھا اور وہ کر دیا تھا، ان کو ماننے میں کبھی تمہیں تعجب نہیں ہو۔ اور یہ مطلب حقیقت ہے آج میں بھی آپ دیکھ لیں، وہ جب قصے کرامات سناتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا یوں سر دھن رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کو بالکل نہ ماننے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ان کو جنت دوزخ بتایا جائے 20 بار یار یہ ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے، ویسے یہ حق ہے۔ تو یہ تبھی فرمایا کہ بھی تم نے جو ہے وہ عزا کو دیکھا ہے، لات کو دیکھا ہے، منات کو دیکھا ہے، کیونکہ یہ عزا، لات، منات جو ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ بت بھی تھے، لیکن بت جو ہے نا دراصل سمبل تھے، یہ سمبولک تھا۔ دراصل وہ کچھ دیویاں تھیں، وہ کچھ اسپرٹس تھیں، تو ان کو یہ پوجتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ واقعاً کچھ شیطان تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کو کے بت کو توڑنے کے لیے بھیجا تو وہ بت کو توڑ آئے، تو رسول اللہ نے پوچھا بھی ان سے کہ خالد کچھ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ دوبارہ جاؤ، تو وہ دوبارہ گئے تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی چڑیل جو ہے وہ اپنے بال بکھیرے اور بہت ہی ڈراؤنی شکل بنائے جو ہے وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں تجھے جو ہے وہ یہ جو تو کرنا چاہتا ہے نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ خالد بن ولید نے تلوار نکالی اور اس کو اس چڑیل کو مارا اور کہا بھی کہ عزا کفرانہ کے لا سبحانہ کفا، اس جزیرہ عرب میں اب تیری تسبیحات نہیں ہوں گی، تیرا کفر ہوگا اور تیرا انکار کیا جائے گا۔ تو اس کو مار بھی دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اب یہ ہے۔ تو وہ دیویاں جو ہیں یا وہ چڑیلیں ہیں وہ شیطان جو ہیں وہ ان کے پیچھے تھے۔ تو یہ جو بت تھے یہ ان کے وہ تھے، ان کے سمبل سے۔ تو کہا کہ ان کو ماننے پر تمہارا بڑا جی تیار ہوتا ہے، فٹافٹ کوئی کہانی سنا دے سے ادھر ادھر سے گھڑ کے تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور البتہ جو ہے انبیاء تمہیں جو باتیں بتاتے ہیں وہ تمہارے دلوں کو نہیں لگتی۔ یہ کیسی جو ہے وہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ اس کے آخر میں سورۃ نجم کے آخر میں بہت ہی اختصار کے ساتھ پرانے صحیفوں کا کی جو کچھ نصیحتیں ہیں ان کا کچھ ذکر بھی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دوسرا اور یہ کہ انسان کے لیے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے جس کی اس نے کوشش، محنت، سعی اور جد و جہد کی، جس کے لیے آستینیں آپ نے چڑھائی تھی اس جہان کے اندر وہی آپ کو ملنے والا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو تمہاری سعی تھی عنقریب وہ تم دیکھ بھی لینے والے ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو صحیح تم میں پیش کی ہے اس کا بدرجہ تمام بدلہ بھی تمہیں دے دیا جانے والا ہے۔ اور یہ بھی جان رکھو کہ تمام معاملات میں منتہا اللہ کی ذات ہے، یہاں جہاں معاملات پہنچ کر ختم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ وہ خدا ہے، کسی کو ہنساتا ہے تو کسی کو رلاتا ہے، کہیں زندگی دیتا ہے کہیں موت دیتا ہے، اور وہی ہے کہ جس نے انسان کو دو جوڑے بنا کر بھیجا، اور یہ ان کے جوڑے اسی وقت بن جاتے ہیں جب نطفہ جو ہے وہ ٹپکایا جاتا ہے رحم مادر کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ ہے کہ یہاں پر تو یوں تخلیق یوں ہوتی ہے، آخرت میں ایک اور طرح کی تخلیق ہو۔ وہی ہے جو کسی کو مالدار بناتا ہے اور کسی کو چیزوں کا مالک بناتا ہے، اور وہی ہے جو ان ستاروں کا مالک ہے، اور وہی ہے جس نے عاد کو بھی تباہ کیا تھا، سمود کو بھی اس نے نہیں چھوڑا تھا، قوم نوح کا بھی اس نے جو ہے وہ حساب لیا تھا، اور جتنی قوموں نے سرکشی کی اور بدماشی کی ان میں سے ایک ایک کو اس نے اوندھا کیا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک پیرا ہے، اتنا یہ اثر انداز ہے اگر آپ عربی کے صوتی حسن پر بھی غور کریں جو اس آیات میں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سورۃ نجم کا جب اختتام ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے آخر میں سجدہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ بیت اللہ میں پڑھ رہے تھے، مشرکین کو سنا رہے تھے، تو کہتے ہیں مشرکین سے بھی وہ رزسٹ نہیں کر سکے، سب کے سب ہی سجدے کے اندر چلے گئے، یہاں تک کہ جو حبشہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے ان تک یہ پتہ چلا جی ویسے مسلمان ہو گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس بھی آ گئے تھے۔ سورۃ قمر میں وہ جو شق القمر کا جو واقعہ ہے اس کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ معجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا،
اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جناب اس بات کا کیا کریں کہ یہ تو جادو تھا، ہمیں تو بس لگا کہ ایسے ہو گیا ہے، یہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا۔ تو بھی آپ کو جو بھی دکھایا جائے، تو اگر یہ ہے کہ یہ جادو ہی کیا تھا تو پھر آپ کو کچھ دکھانے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ یہاں آخرت کا ایک منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ قبروں سے اٹھ کر لوگ ہال سے یوں اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، جیسے یہ جو ٹڈی دل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے یہ بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے قبروں سے نکل کر انسان جو ہے ٹھٹ کے ٹھٹ ٹڈیوں کی طرح بھاگے چلے آ رہے ہیں، اور ان کو بلانے والا جو ہے ان کو بلا رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا پرندوں کو جو ہے وہ ششکارا جاتا ہے، تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اپنے میدان حشر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ نوح نے بے بسی سے ایک بار ہمیں بلایا تھا، پھر ہم نے اس کے کہنے پر آسمان سے پرنالے بہا دیے تھے، زمین کو حکم دے دیا تھا کہ اپنا سارا پانی لیا اور اس کو اگل دے، اور ان کے دیکھتے ہی ان کے سامنے ہم نے نوح کو کشتی پر سوار کرا کے تو نجات دلائی تھی، اور ان کے سامنے جو ہے نا وہ جتنے بدماش تھے ان میں سے ایک ایک کو ہم نے غرق کروایا تھا۔ ایسا ہی معاملہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا، ایسا ہی سمود کے ساتھ، قوم لوط وغیرہ اور فرعون کا ذکر کر کے آخر میں کہا کہ دیکھو یہ اکفارکم خیر من اولئکم، یہ جو آج کے جو کافر ہیں یہ کیا ان سے بہتر ہیں؟ یعنی ان کی شکلیں بہت اچھی ہیں، ان کے عمل بہت اچھے ہیں جو ان کو ہم چھوڑیں گے، تو یہ آج کے کافر بھی اتنے ہی برے ہیں جتنے پرانے دور کے تھے، تو ان کے ساتھ بھی وہی انجام جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ سورۃ رحمان کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بات کر چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بہت بیان ہے، ایک ایک اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، زمین کی، آسمان کی، دانے کا نکلنا، دانے سے جو ہے انسانوں کو رزق ملنا، اور حتیٰ کہ جانوروں کو بھوسا ملنا، سورج کا چڑھنا، مشرقین مغربین، سمندروں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں ان میں سے موتی اور ہیرے جو ہیں وہ نکلنا، کشتیوں کا بڑے بڑے جیسے وہ پہاڑ جیسی کشتیاں جو ہیں یہ سطح سمندر پر بڑی سموتھ جو ہے وہ چلی جا رہی ہیں، اور ملکوں کے ملک گزرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، اور پھر آخرت کے کچھ مناظر بھی جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اسی صورت میں بعض علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید کا بہت خوفناک مقام بھی آتا ہے، سنفرغ، بہت چھوٹی آیت ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے زمین کے دو بوجھو، ان قریب ہم تمہارے ہی لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں۔ مطلب استغفر اللہ، اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مصروف ہے، لیکن یہ دھمکی کا ہے میں تمہارے لیے ہی فارغ ہونے والا ہوں ان قریب، اور کوئی کام نہیں ہے سوائے تمہیں پکڑنے کے۔ اور آخرت میں جنت کے اندر جو ہے وہ جیسے جو بندہ اللہ سے ڈر گیا اس کو بن دیکھے اس کو دو جنتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اس کے اندر وہ کیسے مزے میں ہیں، کیسی شراب پیتے ہیں، وہ کیسی ان کو بیویاں ملتی ہیں، کیسے ریشم کے تکیے اور کیسے خوبصورت ریشم اور حریر اور دیباج کے لباس وہ پہنتے ہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے ہیرے اور موتی ہوتے ہیں ایسے وہ ان کی بیویاں ہیں جن کو کسی عام انسان یا کسی جن نے کبھی چھوا تک نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ دو مزید جنتیں جو ہیں ایسے آدمی کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تھا وہ ہیں، اور پھلوں کا ذکر ہے، ایک پھل، دوسرا، تیسرا، اور پھر جو ہے وہ حور مقصورات فی الخیام، پھر جو ان کے جو جنت میں جو ان کی راحت اور آسودگی ہے اس کا کچھ بیان ہے۔ تو یہ سورۃ رحمان کے بعد سورۃ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ واقعہ قیامت کا جب یہ زمین جو ہے وہ بالکل توڑ پھوڑ کر ایک اور زمین بنا دی جائے گی، پہاڑ جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر انسان تین گروہوں میں ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اعلیٰ نمبر لے کر پاس ہوا، فرمایا کہ پہلوں میں یہ بہت زیادہ ہیں، بعد والوں میں بہت تھوڑے ہیں، بہت اعلیٰ نمبر یہ ہے سابقین۔ دوسرے ہیں جو پاس ہو گئے، یہ ہیں اصحاب الیمین، ان کو دونوں کا جو ہے جنت کے اندر انعام کا ذکر ہوا، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو فیل ہو گیا ہے اور جو دوزخ میں جا پھنسا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر توجہ دلاتا ہے، کہتے ہیں یہ سورت جو ہے سورت واقعہ
اگر کسی بھی دہریے کو پڑھائی جائے، اگر کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کوئی خیر رکھی ہو تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس طریقے سے جھنجھوڑ کر اس میں صورت میں سوال پوچھے جاتے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، دیکھو یہ جو تم نطفہ ڈال کر آتے ہو، بھول گئے ہو اس کے بعد 9 مہینے کے بعد اتنے فنکشنز لے کر بچہ جو ہے وہ ایک پورا مکمل انسان نکل آتا ہے، تم بناتے ہو اس کو یا ہم بناتے ہیں؟ اور پھر ذرا یہ دیکھو کہ یہ جو بیج تم ڈالاتے ہو زمین کے اندر، یہ پودا پھوٹ کر جو نکل آتا ہے، یہ کوئی چیز ہے، ذرا غور کرو، یہ تمہارا کمال ہوتا ہے یا یہ ہمارا کمال ہوتا ہے؟ اور پھر یہ جو پانی ہے، یہ جو بادل پانی برساتے ہیں، یہ ہزاروں میل دور سے ہوائیں ڈھو کر تمہارے پاس پانی لے کر آتی ہیں، یہ تم بادل سے برسا لیتے ہو، یہ خدا ہے جس نے یہ کو بندوبست کر دیا ہوا ہے جو مطلب کرتا ہے؟ تو دیکھ لو، سوچ لو، غور و فکر کر لو، یہ جو تم آگ جلاتے اور روشن کرتے ہو، جو تمہاری تمام زندگی اور ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ آگ جو ہے یہ تمہاری چمنیوں میں، فیکٹریوں میں، گھروں کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ تم نے پیدا کی ہے۔ تو آخر میں جو ہے نا وہ موت کے وقت کے بھی ہیں کہ موت کے وقت ان تینوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، اور پھر دنیا سے نکلتے ہی جس طرح کی ایک زندگی کا ان کو سامنا ہوتا ہے، سورۃ الواقعہ میں اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ آخری سورت آج کے اس پارے کی سورۃ الحدید ہے۔ یہ آغاز ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ تسبیح اور حمد سے۔ یہ ہم نے خود تجربہ کیا کہ بعض غیر مسلموں کو صرف آیت الکرسی کا ترجمہ آپ سنائیے، اور یہ سورہ حدید کی جو پہلی آیات ہیں، یہ تقریباً 6 آیات، اور سورۃ حشر کی آخری 2-3 آیتیں جو ہیں، حقیقت یہ کچھ بھی نہ کریں، کوئی تشریح، کوئی تفسیر نہ کریں، صرف اس کا مطلب سنائیں، وہ بندہ ہکا بکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ایسی اعلیٰ جو بات قرآن مجید کے اندر یہ کی گئی ہے۔ تو سورۃ حدید میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے کرشمے، کارنامے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قدرتیں، اس کی قوتیں اور اس کی صفات کا کچھ بیان ہے۔ اس کے بعد جو ایک ندا لگائی جاتی ہے، 2 ہیں اس سورت کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لے آؤ، اس کے اندر خالص ہو جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ انفاق کرو جہاد کے لیے۔ یہاں پر یہ تک کہا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو جس وقت اسلام سب سے زیادہ کمزور ہو، سب سے زیادہ چیلنج ہو، اس وقت ہی درکار ہوتا ہے تمہاری قربانی، تمہاری محنت، تمہارا جہاد اور تمہارا انفاق۔ یہاں پر یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد اور انفاق کیا وہ، اور جن لوگوں نے وہی انفاق اور جہاد فتح مکہ کے بعد کیا، یہ 2 کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جس نے تھوڑا سا بھی لگایا تھا نا فتح مکہ سے پہلے، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اسلام اس وقت مشکل میں تھا۔ یہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلام صرف کسی ایک ہی بار مشکل میں نہیں تھا، بلا شبہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے بدترین کفار کا سامنا تھا، اس سے کڑا وقت تو اسلام پر واقعتاً کبھی نہیں آیا اور نہ کبھی آ سکے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام پر مشکل وقت جو ہیں بار بار آئے ہیں تاریخ کے اندر۔ ایک دور وہ بھی ہے جس کے اندر ہم آج ہیں، تو یہ وقت ہے۔ ہمارے بعض علماء نے کہا کہ آج ہم جو ہے جس طریقے سے صلیبی جنگوں کا واقعات پڑھتے ہیں، جی ایک دور تھا صلیبی جنگیں ہوتی تھیں، تو اس دور میں مسلمانوں کو ایسے جو ہیں وہ کڑے وقت دیکھنے پڑے، اور ایسے چیلنج آئے، اور لگتا تھا کہ اسلام نہیں بچے گا، تو وغیرہ وغیرہ بڑی ہم توجہ سے پڑھتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ عنقریب دور ایک ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے اس دور کا ذکر جو ہے وہ صلیبی جنگوں کے سے بڑھ کر ذکر ہوگا تاریخ کے اندر، کہ اسلام پر کوئی وقت ایسا بھی آیا تھا۔ ہم جو زمانہ گزار رہے ہیں مستقبل میں ذکر کریں گے کہ ایسا بھی وقت آیا تھا مسلمانوں پر۔ تو یہ اللہ نے ایک موقع بھی دیا ہے، ٹھیک ہے مصائب بھی ہیں لیکن ایک موقع بھی ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ آخرت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان کا جو نور ہے، جو دنیا میں آپ کے راستے کو روشن کرتا ہے، آخرت میں بھی آپ کے راستے کو روشن کرے گا۔ فرمایا کہ اہل ایمان حشر کے میدان میں
جا رہے ہوں گے، اور ان کا نور، ان کی روشنی جو انہوں نے دنیا میں پیدا کی تھی قوت یقین سے، تو وہ ان کے آگے بھاگی چلی جا رہی ہوگی، ان کا راستہ روشن کرتی چلی جا رہی ہوگی۔ اچھا، اسی دوران میں جو ہے منافقین بھی جو ہے وہ ان کو پکاریں گے، ان سے کہیں گے کہ ہماری طرف کو دیکھو، تمہارے جو آگے نور ہے، یہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، ہمارا بھی راستہ روشن ہو جائے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور اپنا نور ڈھونڈو، تم جو ہے وہ تمہارا خیال تھا کہ مسلمانوں کے محض ساتھ ہونے سے جو فوائد ہو سکتے ہیں، تو وہ ان سے یہ آخرت ہے یہاں پہ جو ہے۔ تو کہا کہ تھوڑی دیر میں ان کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی، اس کا وہ حصہ جو اہل ایمان کی طرف کو ہوگا اس سے رحمت نکل رہی ہوگی، رحمت برآمد ہو رہی ہوگی، اور اس کا وہ حصہ جو منافقین کی طرف کو ہے وہ اس سے عذاب جو ہے وہ برآمد ہو رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ کہ تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا تھا، تم موقع پرستی کرتے تھے، اور تمہیں جھوٹی امیدیں اور آرزویں جو تو جی ہو جائے گا، سبھی خیر ہو جائے گی، اور یہ اہل ایمان جو ہیں یہ سنجیدہ تھے ایمان کے معاملے میں۔ تو آج دیکھ لو کہ ان دونوں کا جو ہے وہ انجام کیا رہا۔ یہاں پر وہ آیت بھی ہے جس کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اہل قلوب، کہ کیا وقت آ نہیں گیا ہے اہل ایمان پر کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں، اور ان کا معاملہ وہ نہ ہو جو اہل کتاب کا ہوا تھا، وہ ایک زمانہ لمبا چلا گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ لمبا زمانہ بیت جاتا ہے جب امتوں پر، تو ان کے ہاں خدا کا وہ خوف اور اس کی وہ خشیت اور وہ اسپرٹ جو ہوتی ہے نا اطاعت اور فرما برداری کی، وہ دم توڑ جاتی ہے۔ تو بلا شبہ کیونکہ مسلمانوں نے بھی ایک اب لمبا وقت گزارا ہے، تو اب قرآن مجید کے آیات ان پر وہ اثر نہیں کرتی ہیں، تو یہ اس کو باقاعدہ اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ایمان والے مسلسل اس بات پر محنت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ان پر پڑھی جائیں، تو ان کے دلوں کی سختی جو ہے وہ اس میں مانے نہ ہو کہ وہ قرآن مجید کی آیات ان پر اثر کریں۔ فرمایا کہ جنت کی طرف دوڑ لگا دو اور ایک دوسرے کو مات کرنے کی کوشش کرو، یقین رکھو جنت ایسی بڑی ہے کہ اس کا جو عرض ہے، اس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان اور زمین جتنی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ آخر میں ایک اور آیت پہ ہم تھوڑی سی وہ کریں گے بات، اور یہ ایسی سورۃ حدید کی ایسی زبردست آیت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو ایک تو بینات کے ساتھ بھیجا، روشن نشانیاں، ان کے ساتھ پھر ایک کتاب ہم نے اتاری، اور ایک میزان اتارا جو زندگی کو، ایک پورے انسانی زندگی کو ایک بیلنس پر لے کر آئے۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے لوہا اتارا، حدید، یہ حدید جو ہے تلوار، اس سے جو ہے اس کا اشارہ ہے کہ قوت حدید بھی ساتھ جو ہے وہ اتاری ہم نے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی غیب کے ساتھ، غیب میں بن دیکھے اس حد تک چلا جاتا ہے، اللہ کے لیے مرنے مرانے تک چلے گئے ہیں، دیکھا نہیں ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سنجیدہ اتنے ہیں کہ اس کے لیے یا میں جان دے دوں گا یا میں جان لے لوں گا کسی کی، اور رسول جس پروگرام کو لے کر آئے ہیں اس کو ہر حال میں جیتنا اور دنیا کے اندر غلبہ پانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے رسالتوں کے حوالے سے جو تمہیں آزمائش دی گئی ہے، جو تمہارا ٹیسٹ ہوا ہے۔ تو ہم نے تو کہا کہ رسول آئیں گے اور ہم نے جو ہے نا وہ ان کے کہنے پر نمازیں پڑھ لینی ہیں اور روزے رکھ لینے ہیں اور تراویح پڑھ کے اور مٹھائیاں کھا کے عید پڑھ کے تو ہمارا تو دین مکمل ہو جاتا ہے، زیادہ ہوا تو اس سے اگلی عید پہ ہم جا کر حج کر لیں گے اور قربانی کر دیں گے، تو دین تو مکمل ہے ہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نصرت جو ہے یہ باقاعدہ رسالت کے ساتھ مطلوب ہے، رسولوں کی نصرت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اپنے ایمان کا ثبوت دینا۔ تو یہ سورۃ حدید جو ہے اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم مضمون دیتی ہے، اور بے شمار ہمارے دیندار، حاجی، پرہیزی، نمازی وغیرہ جو ہے نا وہ اپنے اس ایمان کے امتحان میں اللہ رحم کرے ہم سمیت ناکام ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے۔